قابل احترام بھائی اور دوست بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بے روزگار نہیں بنایا، فقیر نہیں بنایا کہ امت فقیری میں زندگی گزارے، امت بے سہارا ہو، امت بے آسرا ہو، یہ نہیں کیا۔ آپ نے دعاؤں کا بہت بڑا خزانہ دیا۔ آتے تھے صحابہ اپنے الگ الگ حالات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے ان کی رہبری کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے الگ الگ دعائیں سکھائی ہیں اپنی امت کو۔ قرآن کے اندر ان کی دعائیں بھی آئی ہیں، انبیاء کی دعائیں بھی آئی ہیں، یونس علیہ السلام کی دعا، یوسف علیہ السلام کی دعا، ہود علیہ السلام کی دعا، صالح علیہ السلام کی دعا، شعیب علیہ السلام کی دعا، اور اپنی امت کو سکھائی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سکھائی، وقت وقت کی دعائیں سکھائی۔ حضرت فاطمہ کے پاس بہت اہتمام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر پر، اور کہتے تھے بیٹا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ باپ بیٹی کے گھر زندگی فاطمہ یعنی ٹاپ ہے یہ لوگ سب، یہ کہ بیٹا ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، زندگی بھر کبھی بھی اسے چھوڑنا مت، کرتی رہنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی حضرت فاطمہ کو، تو صبح شام صبح شام صبح شام اسے پڑھتے رہنا۔ اے بیٹا ایسا نہیں آیا کرتے، آپ جہنم کے اوپر سے آئے، کتنا آپ کی عمر کتنی بیٹا؟ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، چیزیں سیکھو، سمجھ گئے بیٹا؟ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا، پیچھے بیٹھ جاؤ، آپ کو آنا تھا تو پہلے آتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کوئی آدمی پیچھے سے اگر آنا چاہیے سب نے، آپ پہلے سے آ جائیے، بیٹھ جائیے اطمینان سے۔ جمعہ پہلے امتوں میں نہیں ہوتا تھا، یہ سنت کی خصوصیت ہے، یہ سنت کی عید ہے، ہر ہفتے میں اللہ کی عید دیتا ہے۔ جیسے روزانہ اللہ موت دیتا ہے، نیند یہ چھوٹی موت کہ آدمی جاگ جاتا ہے، اسے موت اصغر کہتے ہیں نیند کو، اسی طریقے سے یہ عید اصغر جمعہ، اس کی فضیلت بہت بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت بیان کی۔ تو کوئی بھی ایسے آئے گا تو فرمایا کہ جہنم کا پل پار کر کے جا رہا ہے۔ شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو بہت دھیان سے سننا اور سن کر بھی اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ خالی تقریریں نہیں۔ آج ہمارے یہاں ماشاء اللہ تقریریں بہت ہو گئی اور نکتے بہت ہو گئے، نہیں، اپنی زندگی کو سنوارو، اور سنوارنے میں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سنوارنے میں ایک ہی بات ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زندگی کو سنوارنے میں ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے روزگار نہیں بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو۔ حضرت فاطمہ کے بعد جا کر کہتے تھے بیٹا ایک ہدیہ لے کر آئے ہوں، ہدیہ، ہاں ابا، ہاں ابا، بتائیے۔ تب فرماتے تھے کہ بیٹا صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہتمام سے سکھائی تھی۔ صبح شام کی دعاؤں میں جو میری کتاب مومن ذاتیات، اس میں اہتمام سے میں نے لکھا ہے کہ جو ہے یہ فاطمہ کو حضور نے دعا سکھائی تھی۔ ایک دعا حضور نے ساری بیٹیوں کو بیٹھ کے سکھائی، اپنی بیٹیاں، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، یہ رقیہ ہے، ان کا اب سب بیٹیوں کو بٹھا کر کوئی سکھانا، کیونکہ فاطمہ چھوٹی تھی، وہ آخر تک نہیں، باقی بچیاں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتی گئی۔ یہ دعا ابو الدرداء جو ہے
یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو سکھائی تھی. پھر ابو الدرداء کا قصہ ہوا، یہ دمشق والا جب ابو الدرداء کا قصہ ہوا کہ دمشق کے مسجد میں بیٹھے ہوئے جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ لوگ بھاگے بھاگے آئے، ابو الدرداء تمہارا مکان جل گیا، آپ کا مکان جل گیا. ابو الدرداء اطمینان سے بیٹھے ہوئے، میرا مکان نہیں جل سکتا، میرا مکان جل ہی نہیں سکتا. جل گیا، دوسرے لوگ آئے، آپ کا مکان جل گیا. ابو الدرداء کہتے ہیں میرا مکان نہیں جل سکتا. تیسرے لوگ آئے، آپ کا مکان نہیں جل سکتا. پھر چوتھے لوگ آئے، یوں کا آگ لگی تھی پورے محلے میں، سارے مکان جل گئے الا بیت ابی الدرداء. ابو الدرداء کا مکان نہیں جلا. ابو الدرداء کہتے تھے مجھے یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اپنی بیٹیوں کو. میں نے دعا پڑھی تھی اپنی بیٹیوں کو، کہا تھا بیٹیوں دیکھو میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، تم صبح پڑھ لو تو شام تک ہر پریشانی سے، مشکل سے، ٹینشن سے، ایکسیڈنٹ سے، آگ سے تم محفوظ رہو گے. شام کو پڑھ لو تو صبح تک محفوظ رہو گے. ابو الدرداء نے کہا میں نے وہ دعا پڑھی تھی، مجھے یقین تھا کہ نہیں جلا سکتی میری آگ. یہ دعا بھی میں نے میری کتاب میں لکھ دی ہے، اب تو یہ کتاب لوگوں کے پاس آ گئی ہے الحمدللہ. یہ بتاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے قبیلے کو جمع کرتے، پورا قبیلہ جمع کر دیا. یہ مدینہ کا قصہ ہے. اسد عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس اور یہ فضل ابن عباس، یہ سارے قبیلے ہیں نا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے. تو سب کو جمع کیا اور گھر میں داخل نہیں ہوئے، چوکھٹ پر کھڑے رہے. جو تم میرے قبیلے والے ہو، رشتے دار ہو، میرے قوم سے ہو، میرے کوئی چچا کی اولاد میں ہے، کوئی جس کی اولاد میں ہے، کوئی جس کی اولاد میں ہے، میری بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، یہ ہے وہ، میں تمہیں ایک ہدیہ دیتا ہوں. جب بھی تم پر کوئی حال آئے تم صرف اتنا جملہ پڑھ لینا، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا. سب قصہ ہوا وہ، لیکن دعا نہیں دی پوری امت کو. قصہ تو کچھ اور ہوگا اور ہدیہ ملے گا پوری امت کو. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا، اتنا پڑھتا رہنا. یہ حضور نے ہدیہ دیا. صحابہ نے سنا، محدثین نے سنا، اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. وہ کتابیں چلتی گئی امت تک پہنچتی گئی، اور جیسے ایک دن جیسے وہ چلتا گیا. بے روزگار نہیں بنایا، یہ میرا جملہ یاد رکھنا. کوئی بھی آیا اس کو کہا یہ پڑھ لیجیے. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے بہت ہیں، پیسہ نہیں ہے کہ کیا کروں. تو آپ نے کہا دیکھ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کر، اور دوسرا درود شریف پڑھ لیا کر، اور تیسرا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کر. یہ 4 چیزیں بتائی حضور نے. اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو حرج کی بات نہیں ہے. سلام، درود شریف، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ. بس سلام پہلے ہوگا، باقی چیز آگے پیچھے ہو جائے. علماء نے لکھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بتایا اگر تو یہ پڑھے گا تو تجھے اکیلے کو روزی نہیں ملے گی، تیرے پڑوسیوں کو بھی اللہ روزے پہنچائے گا. تجھے تو ملے گی ہی ملے گی. تیرے پڑوسی جو ہے نا 80 گھر یوں 80 یوں 80 یوں، ان کو بھی اللہ روزے پہنچائے گا. اب وہ صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا حال ہے. انہوں نے کہا حضرت پہلے تو بالکل پیسہ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا، گھر والوں پر خرچ کرنا شروع کیا تو پیسہ بچ جاتا ہے، تو میں نے رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا، مال بچ جاتا ہے. تو میں نے جو ہے سارے مدینے والوں کو خرچ کرنا شروع کیا، مال بچ جاتا ہے. اب بتائیے حضرت نے کیا پوچھا، اتنا مال دیا اللہ نے. یہ دعا کی برکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری اسباب آدمی اختیار نہ کرے، ظاہری اسباب کے اختیار کرنے پڑیں گے. داؤد علیہ السلام اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، زرے بناتے تھے. داؤد علیہ زرے بناتے تھے.
اسی طریقے پر حضرت سلیمان علیہ السلام شروع میں کچھ کام کرتے تھے. 900 بیویاں کی حضرت داؤد علیہ السلام کی. کتنی بھائی؟ 900. مفسرین نے لکھا ہے 900 بیویاں تھی. تو انہوں نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے شکایت کی کہ اپنے اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ بہت کمزوری لگ رہی ہے, یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ. تو اللہ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ داؤد سے جا کر وہ انڈا کھائے. یہ روایت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا داؤد سے کو انڈا کھائے. اچھا اولادیں ہوئی, لیکن سلیمان علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ ایک کنیز کی کنیز, ماندی, کمزور, غریب, فقیر. اللہ نے کہا اس سے بھی نکاح کر لو. اللہ کا ایسے کمزور ہو رہا ہوں, نکل لو. اس سے نکاح کیا, اسی کے پیٹ سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. ففہمناہا سلیمان وکلًا آتینا حکما وعلما. تو ظاہری اسباب اختیار کرنے پڑے گا, اس کے بغیر آدمی نہیں کرے گا. ان کا ملسم دعا بتائی کہ یہ بس کام ہو جائے گا نہ. ظاہری اسباب یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ رات اور دن کا تقلب کرتا ہے. دن آتا ہے, پھر دن چلا جاتا ہے, رات آتی ہے, کبھی سردی, کبھی گرمی, کبھی بارش, کبھی بڑھاپا, کبھی جوانی, کبھی بیماری, کبھی حالات, کبھی کاروباری حالات, یہ اتار چڑھاؤ ہوتا سب اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. تو متوجہ کیا کہ ظاہری اسباب اختیار کرو, لیکن بھروسہ کس پر رکھو بھائی؟ اللہ پر. اور اس کے اندر اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو, ہیرا پھیری نہیں, کوالٹی. اور کوالٹی کس چیز کی؟ ایمان کوالٹی والا ہو, اعمال اچھے ہو. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک سجدہ کے اخلاص کے ساتھ کر لو, دھیان سے. 24 گھنٹے میں 1 رکعت 2 رکعتیں تو اللہ کے لیے پڑھ لو. یہ 2 رکعت آپ کو آگے پہنچے گی. اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے. قرآن شریف میں کہا گیا کہ آپ میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہہ دیں میں بہت قریب ہوں. اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مانگنے والا مانگے گا میں دوں گا, مانگنے والا مانگے گا میں دوں گا. بوڑھی عورتیں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بوڑھی عورتیں. حدیث ذرا مختصر سے بتا دینا, لمبی چھوڑی دعا مجھے یاد نہیں رہتی. بوڑھی ہو گئی ہوں, کمزور ہو گئی ہوں, فرمایا بیٹھ. خاص طور سے ام ہانی, ام ایمن. یہ ام ایمن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے حضور کو لے کے چلی ہے, اچھی عورت تھی. حضرت اسامہ کی والدہ تھی ام ایمن. یہ شروع سے حضور کو لے کے چلی ہے, شروع سے. بڑی لمبی عمر ان کی ہوئی ام ایمن کی رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ منورہ میں پردہ کرتی نہیں تھی, بہت بڑی ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی, ایک مقام ملا, تو حضور مسجد نبی میں بیٹھتے تھے, سارے کے سارے صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے. ایک منظر ہوتا تھا, ایک بڑا ہو پھر نبی ہو بیٹھے. تو یہ ام ایمن جو ہے اپنے ایک گھوڑا یوں ڈال کر اور اپنا لکڑی ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ آتی تھی حضور کے پاس, اور حضور کے پاس آ کر کہتی تھی لے لیجیے نہیں, لے محمد یہ پی لے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کیا ہے, جب پی لے. تو حضور یہ دیکھتے تھے اور وہ کہتے لا حاجت ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو کہتے تھے ماں دے رہی ہے ماں. آپ فرماتے تھے 3 عورتوں کا حضور بہت تذکرہ کرتے تھے. ایک ام ایمن کا, ایک ابو طالب کی بیوی کا فاطمہ سعدیہ, اور ایک حلیمہ کا. حضرت شیما کا اتنا تذکرہ حضور نہیں کرتے تھے, بہن تھی رضائی بہن, لیکن کبھی کبھار کسی مجلس میں کوئی چیز کہہ دی. لیکن 3 عورتوں کا, بوڑھی عورتوں کا. خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے کہ وہ تو بیوی رہ چکی ہے, وہ ایک الگ کیٹیگری ہے.
لیکن یہ بچپن میں جن لوگوں نے میری خدمت کی ان میں یہ ام ایمن کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا آپ کی 5 سال کی عمر تھی, مدینہ سے واپس آ رہے تھے, ماں کا انتقال ہوا. 5 سال کی عمر کا بچہ کیا سمجھے کہ انتقال ہوا ہے, موت کسے کہتے ہیں. کھیلتے تھے کتے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا, تو اب یہ لوگ جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا کیا کریں, یا تو مدینہ واپس لے جائیں یا آگے بڑھیں. یہ آمنہ کا تو انتقال ہو گیا. تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ بھائی جو ہے ایک کام کرو, یہی دفن کر دو, کہاں لے کے جائیں گے آئیں گے. تو قبر کھوجی گئی. ام ایمن ساتھ تھی اس سفر میں. تو یہ قبر کھوجی گئی, قبر اور حضور کھڑے ہیں وہاں, حضور کو ماں کو جگا رہے ہیں. ماں جیسے بچہ ماں کو جگاتا ہے, ماں بات کیوں نہیں کرتی, ماں جیسے بچے کو جاتا تو ماں کے ساتھ کرنے کی کتابوں میں لکھا ہے, ماں بات کیوں نہیں کرتی, بات کیوں نہیں کرتی. اور یہ ام ایمن جو ہے یہ برابر تدفین کی اس کے کام میں لگی ہوئی. کہ جب ان کے اندر رکھا قبر میں, یہ 5 سال کے تھے حضور, تو حضور بھی کود کر چلے گئے اندر. ارے بیٹا محمد نکلو نکلو, نہیں میری ماں کے ساتھ سوؤں گا. نکالنے والی ام ایمن, ام ایمن نے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے سینے سے لگایا. تو حضور کہتے تھے کہ میں کھاتا سوتا, لیکن وہ پیار مجھے اب تک یاد ہے کہ میں کھاتا سوتا. 5 سال کی عمر میں کئی چیز آدمی بھول بھی جاتا ہے, لیکن پرانی باتیں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کھاتا سوتا. لیکن مجھے وہ منظر یاد ہے جب میری ماں کو جو ہے قبر کے اندر رکھ رہے تھے تو ام ایمن نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. اچھا جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپنے میں وہ ہاتھ چھڑا کر قبر کی طرف بھاگتے تھے. قافلہ مکہ بھی ہو گیا, دفن کر دیا, چلو گیا مکہ کی طرف چلو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ہاتھ چھڑا کر میں تو میرے ماں کے ساتھ رہوں گا, میں تو میرے ماں کے ساتھ رہوں گا, میری ماں کے ساتھ رہوں گا. یہ ام ایمن جنہوں نے حضور کو سنبھالا اور ساتھ لے گئی. لیکن ام ایمن کہا کرتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لیے ہوا تھا, تو ام ایمن کہا کرتی تھی کہ جو ہے وہ دن مجھے یاد ہے جب تیری ماں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو میں لے کر مکہ مکرمہ جا رہی تھی, تو رات ذرا سوتے نہیں تھے. میری ماں این امی, این امی, میری ماں کہاں ہے. یہ ام ایمن تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے تھے. اس طرح ام ایمن کہتی تھی ماں دے رہی ہے کیلے, تو حضور کی لیتے تھے. جب ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلہ سارا مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ اطلاع ہو گئی تھی کہ بھی آمنہ آ رہی ہے, پوتا بھی آ رہا ہے, عبد المطلب زندہ تھے, فاطمہ سعدیہ بھی تھی, ابو طالب بھی تھے, سب تھے خاندان والے. کبھی آ رہے ہیں. عبد المطلب نے استقبال میں حضرت آمنہ کے مکان کو رنگ روگن کرا. استقبال ہوتا آ رہا ہے, نیا بستر بنایا کس کے لیے, حضور کے لیے. میرا بیٹا محمد یہاں سوئے گا, ماں یہاں سوئے گی. زمزم بھروایا, کھجوریں رکھوائی. جب مہمان آتا ہے تو استقبال کے لیے جو آدمی کرتا ہے, کھانے پینے کا انتظام کیا, کچھ لکڑیاں لا کے رکھ دی, کتابوں میں لکھا ہے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلانے کی ضرورت پڑی گی. یعنی پورا انتظام کر دیا کہ آمنہ آ گئے, محمد آ گئے, اس لیے آمنہ جو ہے بیوہ ہے, محمد یتیم ہے, تو میری سرپرستی میں میں ہی خیال کروں گا. اس زمانے میں واٹس ایپ میں تھا نہیں کہ خبر دے دے فلاں کا انتقال ہو گیا. کچھ پتا نہیں مکہ والوں کو. مکہ والے روزانہ استقبال کے لیے نکلتے تھے, بھی آج مدینہ سے قافلہ آ رہا ہے, وہ آمنہ بھی آ رہی ہے, محمد بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, تو چلو بھی. تو تنعیم تک آتے تھے, جب کوئی دکھائی نہیں دیتا تو واپس چلے جاتے تھے.
پھر دکھائی دیا ہاں یہ آ رہا ہے قافلہ، ٹھہرو ٹھہرو، ہنی اللکم ہنی اللکم، یہ جملہ کہتے تھے، ہنی اللکم ہنی اللکم، مبارک مبارک مبارک، قافلہ آ گیا آ گیا آ گیا۔ جب یہ تنعیم میں داخل ہوا تو عبد المطلب تو بڑے تھے نا، رئیس تھے اور وجیح سے وجیح، بہت وجیح تھے۔ وجیح کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، وجاہت اللہ نے رکھی تھی۔ وہ جب داخل ہو گیا قافلہ آیا تو عبد المطلب کی نگاہ سب سے پہلے محمد پر تھی کہ محمد کہاں ہے، اختیار دادا کو جو اپنے پوتوں سے اختیار ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ہاتھ میں تھے، یعنی ام ایمن اٹھائی ہوئی تھی۔ عبد المطلب بہت غصہ ہوا، اے آمنہ، آمنہ کہاں؟ میرے بچوں کو تو ماں کو اٹھانا چاہیے، باندھی کیوں اٹھا رہی ہے؟ یہ نوکرانی کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ ماں کے پاس رہے بچہ۔ اب سب خاموش۔ ان میں ام ایمن نے آہستہ سے عبد المطلب نے غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے لیا۔ بھائی آمنہ کو کہاں ہے؟ آمنہ کو تو وہ عربوں کی شرافت ہوتی تھی کہ ماں بچہ جو ہے ماں کی گود میں ہونا چاہیے۔ دادا جب آ گئے تو نوکرانی کیوں رکھے؟ دادا کے سامنے بچہ جو ہے ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ان کی ایک وجاہت تھی، ان کا خاندانی طریقہ تھا۔ لے لیا اپنی گود میں، حضور کو تو حضور ایک جملہ کہنے لگے، این امی، میری ماں کہاں ہے؟ میری ماں کی پہلی بار عبد المطلب نے سنا، ارے ماں کو یاد کر رہا ہے بچہ، ماں کو یاد کر رہا ہے بچہ۔ سب خاموش ہے، کسی کو کہنے کی ہمت نہیں۔ پھر جو ہے کچھ بوڑھے لوگ تھے اس قافلے کے اندر، انہوں نے عبد المطلب کے کان میں کہا کہ آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوہ یا اسفا، یہ جملہ کہا، یا اسفا یا اسفا یا ربا یا اسفا یا ربا، ہائے افسوس، ہائے آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب جو ہے حضور کو لے کر بہت روئے۔ حضور کو کچھ پتا نہیں دادا کیوں رو رہے ہیں، اور بہت پیار کیا اور بہت پیار کیا، بہت پیار کر کے یہاں فاطمہ سعدیہ تھی، ابو طالب کی بیوی، جن کی قبر میں حضور سوئے جو قصہ میں بیان کر چکا تھا۔ فاطمہ سعدیہ کی جب قبر بنی ہے مدینہ منورہ میں تو حضور نے کہا کہ لمبی بنانا، میں بھی سوؤں گا کہ اس عورت کو مجھے بہت پیار ملا، یہ فاطمہ سعدیہ یہ بھی تھی۔ عبد المطلب نے اٹھا کر فاطمہ سعدیہ کو دیا، ابو طالب کی بیوی حضرت علی کی والدہ کو، یعنی حضرت فاطمہ کی ساس کو، یہ رشتے ہیں سارے۔ اور لے کر مکہ مکرمہ جب پہنچے تو عبد المطلب جو ہے جب اس گھر پر پہنچے جس گھر کو انہوں نے مزین کیا تھا یا سجایا تھا یا تیار کیا تھا، تو وہاں جاتے گانے مار مار کے عبد المطلب رونے لگے اور کہنے لگے میرا بڑھاپا اور میرے بڑھاپے نے یہ دن دیکھے کہ بچے کا باپ بھی مر گیا اور اس بچے کی ماں بھی مر گئی۔ جب تالا کھول رہے تھے کتابوں میں لکھا ہے اب گھر سے تو سامان لیں گے نا، بھائی یہاں تو رہنے والا کوئی ہے نہیں، ماں تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ اکیلا کیا کرے گا، سیٹنگ کریں گے، اپنے گھر میں لائیں گے یا ترکیب بنائیں گے۔ عبد المطلب وہ جب کرنے لگے تو جب چیزیں اٹھا رہے تھے مورخین نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر وہاں کونے میں جہاں حضور کا بستر رکھا تھا بہت روئے بیٹھ کر ہچکا مار کے، اور جملہ کہا اب یہ بستر جو ہے یتیم ہو گیا، اب یہ بستر یتیم ہو گیا، اب یہ گھر بھی یتیم ہو گیا، جب اس پر سونے والا کوئی نہیں، یہ گھر کے اندر دیواری یتیم ہو گئی۔ پھر عبد المطلب نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور پھر اپنے یہاں لے گئے اور پھر یہ گھر فوراً جو ہے لکھوایا کہ تو یہ گھر محمد کا ہے،
کل جا کر وراثت میں کوئی معاملہ نہ آئے. اس زمانے میں مشرکین مکہ جو ہے یہ وراثت نہیں دیتے تھے. ہمارے صرف وراثت اسلام میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. یہود نصارہ مشرکین ان لوگوں کی وراثت نہیں ہے. خاص طور سے عورتوں میں تو ہے ہی اب تک نہیں ہے. یہ مشرکین کے اب تک عورتوں کو میراث ہوگا تک ان کو مسئلہ نہیں ہوتا. یہ اسلام نے اسے قائم کیا اور اس کے بہت قصے ہوئے. عورتوں کو جو میراث میں حق دیا اس کے حدیث میں بہت قصے آئے. اخیر تک عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی مدینہ کی زندگی میں, اخیر تک. لیکن قصے ہوئے اور ابن ثابت کی بیوہ کے, پھر جو اسید ابن حضیر کے, یہ سارے قصے مدینہ میں ہوئے. تو حضور نے فرمایا بھائی میری امت کی عورتوں کا کیا ہوگا, میں کوئی جواب نہیں دیتا ہوں. اور ابن ثابت کی بیوہ جب بیوہ ہو گئی تو اور ابن ثابت کے بھائی آئے, صحیح حدیث میں آتا ہے, کہا بھابھی آپ تو جو عورت ہے آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں, آپ کی 2 بیٹیاں ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا, لڑکیاں ہیں. یہ ایک لڑکا ہے اسے ملے گا لیکن کب ملے گا جب بڑا ہوگا, ابھی چھوٹا ہے. یہ کر سارا مال لے گئے. سب بیچاری بیوہ کے بیٹھی رہی, کیا کروں, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے وہ تو عورت ہے, عورت کو کچھ ملتا نہیں. اس زمانے میں یہ تھا بھایا, اب تو ملتا ہے اور بہت ملتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. صرف میراث کے مسئلے میں اللہ نے جملہ کہا ہے, کسی مسئلے میں اللہ نے یہ جملہ نہیں کہا یبین اللہ لکم ان تضلوا. میں میراث کو کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. نماز کے بارے میں نہیں ملے گا, حج کے بارے میں نہیں ملے گا, روزے کے بارے میں نہیں ملے گا. یہ میراث کا بیان کر کے اللہ نے جملہ کہا یبین اللہ لکم ان تضلوا. یہ بیچارے بیوہ اکیل میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور گزرے, رو رہی تھی, بھی کیوں رو رہی. حضرت بہت سے بھائی آئے تھے, سارا سامان لے گئے. میں اکیلی ہوں, 2 بچیاں ہیں, میری ایک ریکویسٹ ہے 2 بچیاں بھی وہ لے جانے, بڑا کریں, شادی کرائیں. میں ہوں, میرا بیٹا ہے, زندگی گزار لیں گے. آپ بہت روئے. آپ نے فرمایا تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا, آسمانوں سے تیری بات کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. یہ کہہ کر حضور واپس ہوئے. مسجد نبوی میں داخل میں نہیں ہوئے تھے کہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی. قیامت تک کے لیے اللہ نے حساب کر کے بھیج دیا, اور ایسا حساب کر کے بھیجا گیا کہ کوئی ڈنڈی مارے ہی نہیں اس میں. اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا, اس کو اتنا. خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی. اچھا ایک بات بتاؤ, یعنی ہے کڑوی بات, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہاں پر یہ مصیبتیں ہیں کہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے. عام طور سے لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے. عربوں کے یہاں یہ نہیں ہے. عربوں کے یہاں فیکٹری جو ہے بیٹی کو دے دیتے ہیں, بھئی یہ تیری ہے, تجھے جو کرنا ہے وہ کر. عربوں کے یہاں نہیں. ملیشیا, انڈونیشیا میں یہ چیزیں نہیں, وہ بھی اسلامی حکومت ہے انسان کی ساتھ. ترکی میں بھی مصیبت ہے کہ وہ لڑکیوں کو میراث نہیں دیتے. یہ اللہ کا حق ہے, اس لیے اس کا بھی خیال کرو, میراث پوری ادا کرو, ورنہ قیامت کے دن ابھی پکڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.